اہم وضاحت ایوان کے ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں۔ ہم اس بل کے حق میں ووٹ دے رہے ہیں۔ صرف اور صرف اس لیے کہ حکومت نے ہمارے وہ مطالبات تسلیم کیے ہیں جن کے تحت صوبائی خود مختاری، 18ویں آئینی ترمیم اور NFC ایوارڈ سے متعلق خطرناک ترامیم کو نکال دیا گیا ہے۔ یہی ہماری خواہش تھی، یہی ہماری شرط تھی، اور اب ہم اپنے وعدے کی تکمیل کر رہے ہیں۔ یہ ووٹ اصولی ہے، آئینی ہے اور وفاق کے تحفظ کے لیے۔ معزز اراکین ایوان، آج میں اس ایوان میں اور پرعزم یقین کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ہم ایک ایسے موقع پہ ہیں جہاں فیصلہ صرف ایک ترمیم یا ایک شق کا نہیں بلکہ آئین، وفاق اور جمہوریت کی سمت کا ہے۔ صوبائی خود مختاری، 18ویں آئینی ترمیم کا تحفظ اور NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کے وسائل اور مالی حقوق کی حفاظت، یہ ہمارے لیے محض سیاسی نعرے نہیں بلکہ قوم کے آئینی حق، انصاف اور وفاقی توازن کی بنیاد ہے۔ جناب والا، میں آج اس ایوان میں موجود ان تمام جماعتوں سے، خاص طور پر ان پارٹیوں سے جو اکثریت میں ہے، تھے یا رہیں گے اور اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھتے ہیں، تھے یا رہیں گے، یہ سوال رکھتا ہوں کہ آپ لوگ آئین کو کس سمت لے جا رہے ہیں؟ کیا چند وقتی ترامیم اور وقتی مفاد کے نام پر ہم اس مقدس دستاویز کو اس کی روح سے خالی کر رہے ہیں؟ کیا ہم وفاق کو مضبوط کرنے کے بجائے ایک مرکز میں طاقت سمیٹنے کی روش اختیار کر رہے ہیں؟ یہ سوالات محض سیاسی نہیں بلکہ آئینی، اخلاقی اور تاریخی ہے، کیونکہ جو راستہ آج چنا جا رہا ہے وہ آنے والی نسلوں کے وفاقی رشتوں کو متاثر کرے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ اکثریت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، مگر اگر یہ اکثریت جعلی تھی اور جعلی ہے، جعلی تھی، RTS والی بھی جعلی تھی اور 45 والی بھی جعلی، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ لوگ جعلی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ آئی وش کہ ڈاکٹرز تھوڑے ڈاکٹر کی طرح پیش آتے، قسم سے، لیکن جس کو سیٹ ہی بال لگانوں پہ ملی ہو وہ ایسی باتیں کریں گے۔ یار کیا بات کرتے ہیں، آپ کی پوری سیٹ صرف بال لگانوں والی ہے۔ الحمدللہ، ولی خان کے گھر، اسفندیار ولی خان کے گھر، ایک نظریے میں لال ٹوپی میں پیدا ہوئے، اس میں مریں گے۔ سر پلیز ان کو ذرا روکیں، ان کو تو عقل نہیں ہے لیکن اگر آپ سکھا دیں تو۔ ہم جانتے ہیں کہ اکثریت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، مگر اگر یہی اکثریت آئین کی بنیاد کمزور کرنے لگے تو پھر نہ حکومت سلامت رہتی ہے نہ جمہوریت۔ اسی لیے ہماری آج کی گفتگو الزام نہیں بلکہ آئین، عوام اور وفاق کے لیے ایک انتباہ ہے۔ جناب چیئرمین، ہم نے ماضی میں بھی بڑے اور مشکل فیصلے کیے ہیں۔
फौजी अदालतों के वक्त हमने कड़वा गूंठ पिया इस उम्मीद से कि दहशतगर्दी की लानत ख़त्म होगी, मगर अफसोस आज भी हमारे गांव में, हमारे शहर में और हमारे पहाड़ों में दहशतगर्दी की अफरियत से महफूज नहीं। वो दहशतगर्द भी खुले घूम रहे हैं और उन दहशतगर्दों को लाने वाले भी खुले घूम रहे हैं, बल्कि ऐवानों में मज़े कर रहे हैं। आज भी हम सियासी और ज़ाती कीमत अदा करने को तैयार है, मगर एक फ़र्क के साथ, ये वोट हम किसी शख्स या जमात के लिए नहीं दे रहे, बल्कि अपने सूबे पुख्तनख्वा के 5 करोड़ अवाम के हुकूक, वसाइल और इख्तियारात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दे रहे हैं। शायद इसकी सियासी कीमत हम अदा करें। मैं इस ऐवान के ज़रिए वफाकी हुकूमत, पार्लिमानी अक्सरियत और तमाम सियासी क़यादत से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि ऐसे तरमीम से इज्तनाब किया जाए जो आइन की बुनियादी ढांचे, इख्तियारात के तवाज़ुन और अवामी मफादात को कमज़ोर करती है। और आखिर में मैं एक अहम वजाहत ऐवान के रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ। हम इस बिल के हक़ में वोट दे रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि हुकूमत ने हमारे वो मुतालबात तस्लीम किए हैं जिनके तहत सूबाई खुद मुख्तारी, 18वीं आइनी तरमीम और NFC अवार्ड से मुतल्लिक़ ख़तरनाक तरामीम को निकाल दिया गया है। यही हमारी ख्वाहिश थी, यही हमारी शर्त थी, और अब हम अपने वादे की तकमील कर रहे हैं। ये वोट उसूली है, आइनी है और वफाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए।